میں اس ایوان میں ضرور یہ کہوں گی کہ جہاں سیاسی قیادت کا بھی اس کامیابی میں ہاتھ ہے، لیکن اس کا زیادہ تر کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ یہ مرد مجاہد آج بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے اس سپاہی کے ساتھ ہمیں احسان فراموشی بالکل برتنی نہیں چاہیے۔ جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اسی طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار تھے۔ بین الاقوامی سطح پر جو ہمارا اعتماد تھا وہ ختم ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دفاع پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ پتہ نہیں پاکستان اپنے دشمن سے چند گھنٹے کی لڑائی بھی لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرد مومن، مرد حق آیا جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا۔ تو جناب اسپیکر، آج اس معزز ایوان میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو میرا ایک نظریہ ہے اس کی بھی ترجمانی کروں گی، بلکہ تمام پاکستانی قوم کی آواز بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ہم جس آئین کے تحت کام کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہی ہمارا اجتماعی معاہدہ ہے۔ جو بھی فیصلہ آئین کے مطابق ہو اور پاکستان کے مفاد میں ہو، ہمیں اس کی کھل کے حمایت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہی بالغ نظری ہے، یہی ریاستی شعور ہے، اور یہی ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان کی ضرورت کیا ہے کہ تمام ادارے باہمی کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آئینی ترمیم اسی کوارڈینیشن کو مزید مضبوط کرے گی۔ جناب اسپیکر، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ سو کالڈ دور اندیش لوگ یا ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بے وجہ کی تنقید کرتے ہیں پاکستان کی آرمی پہ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہ۔ آج پوری قوم کے سامنے میں چند حقائق رکھوں گی۔ جناب اسپیکر، ہم جانتے ہیں کہ چند سال قبل پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار تھے۔ بین الاقوامی سطح پر جو ہمارا اعتماد تھا وہ ختم ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دفاع پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ پتہ نہیں پاکستان اپنے دشمن سے چند گھنٹے کی لڑائی بھی لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرد مومن، مرد حق آیا جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو نہ صرف سفارتی محاذ پر کامیابی نصیب ہوئی بلکہ اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑے دشمن فتنۃ البھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جس کا نظارہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ فائنلائز کر چکے ہیں۔ دیگر ممالک بھی یہ جو دفاعی شراکت داری ہے اس کی صف میں کھڑے ہیں۔ ہمارے JF-17 تھنڈر پوری دنیا میں برآمد ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عالمی تنہائی ختم ہو چکی ہے اور اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ میں اس ایوان میں ضرور یہ کہوں گی کہ جہاں سیاسی قیادت کا بھی اس کامیابی میں ہاتھ ہے، لیکن اس کا زیادہ تر کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ یہ مرد مجاہد آج بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے اس سپاہی کے ساتھ ہمیں احسان فراموشی بالکل برتنی نہیں چاہیے۔ جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اسی طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان بچایا۔ جناب اسپیکر، آخر میں 2 پوائنٹس۔
ایک اسی آئینی ترمیم کے تحت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا وجود میں آنا بہت اعلیٰ اقدام ہے. اس سے کیا ہوگا کہ فوری اور تیز ترین انصاف جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا اور 55,000 پینڈنگ کیسز جو سپریم کورٹ میں پڑے ہیں ان کا بھی برڈن ختم ہوگا. جناب اسپیکر، آئینی ترمیم ہو، کوئی بھی آئینی ترمیم ہو یا پاکستان کے حق میں کوئی بھی فیصلہ ہو، اس کی ہم سب کو کھل کے حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے اور پاکستان ہی ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو پلیز رکھیں.